بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ والذاریات ذروا، قسم ان کی جو بکھیر کر اڑانے والیاں۔ فالحاملات وقرا، پھر بوجھ اٹھانے والیاں۔ فالجاریات یسرا، پھر نرم چلنے والیاں۔ فالمقسمات امرا، پھر حکم سے بانٹنے والیاں۔ یہاں دو باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی کسی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس بات سے بے نیاز ہے کہ اپنی کسی بات پر قسم کھائے۔ البتہ قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قسمیں کھائی گئی ہیں وہ کلام میں فصاحت و بلاغت کا زور پیدا کرنے کے لیے آئی ہیں، اور بسا اوقات ان میں یہ پہلو بھی مد نظر ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے اگر اس پر غور کیا جائے تو وہ اس بات کی دلیل اور گواہ ہوتی ہے جو قسم کے بعد مذکور ہے۔ چنانچہ یہاں قسم کے بعد جو بات بیان فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت ضرور آئے گی اور جزا و سزا کا فیصلہ ضرور ہوگا، اور قسم ان ہواؤں کی کھائی گئی ہے جو گرد اڑاتی ہیں اور بادلوں کا بوجھ اٹھا کر انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں، اور جب وہ برستے ہیں تو ان کا پانی مردہ زمین میں رزق کا سامان پیدا کر کے انہیں مخلوقات میں تقسیم کرتا ہے اور ان مخلوقات کے لیے نئی زندگی کا باعث بنتا ہے۔ ان کی قسم کھا کر اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ان ہواؤں اور ان کے نتیجے میں برسنے والے پانی کو نئی زندگی کا ذریعہ بناتا ہے وہ یقیناً اس بات پر قادر ہے کہ مردہ انسانوں کو دوسری زندگی عطا فرما دے۔ یہ تشریح اس بات پر مبنی ہے کہ جن چار چیزوں کی یہاں قسم کھائی گئی ہیں ان سب سے مراد ہوائیں ہیں، اور ان کی چار مختلف صفات ذکر فرمائی گئی ہیں۔ ان آیتوں کی ایک اور تفسیر یہ منقول ہے کہ پہلی صفت یعنی گرد اڑانا تو ہواؤں سے متعلق ہے، اور دوسری صفت سے مراد خود بادل ہیں جو پانی کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور تیسری صفت سے مراد کشتیاں ہیں جو پانی میں رواں دواں رہتی ہیں، اور چوتھی صفت سے مراد فرشتے ہیں جو مخلوقات میں رزق وغیرہ تقسیم کرنے کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ تفسیر ایک روایت میں خود حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، لیکن اس روایت کے بارے میں علامہ حسمی نے یہ فرمایا ہے کہ یہ ایک ضعیف راوی ابو بکر ابن ابی سبرہ سے مروی ہے جو متروک ہے۔ تاہم چونکہ اس تفسیر کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نسبت ہے اس لیے بہت سے مفسرین نے اسی کو اختیار کیا ہے، اور ہم نے جو ترجمہ کیا ہے اگر اس میں سے قوسین والے الفاظ کو نظر انداز کر دیا جائے تو اس ترجمے میں اس تفسیر کی بھی گنجائش ہے۔ اس تفسیر کے مطابق ان قسموں سے آخرت کا تعلق بظاہر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ضروریات پوری کرنے کے انتظامات بے مقصد نہیں فرمائے۔ اس سارے نظام کا یہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جو لوگ ٹھیک ٹھیک استعمال کریں انہیں ان کی نیکی کا انعام دیا جائے، اور جو لوگ غلط استعمال کریں انہیں سزا دی جائے۔ لہذا کائنات کی یہ ساری چیزیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ کوئی ایسا دن آئے جس میں انعام اور سزا کا یہ فیصلہ ہو۔ انما توعدون لصادق، بے شک جس بات کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے ضرور سچ ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بے شک انصاف ضرور ہونا۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، آرائش والے آسمان کی قسم۔ یہاں راستوں سے مراد بظاہر وہ راستے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن فرشتوں کی آمد و رفت ان راستوں سے ہوتی ہے۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا ہے کہ آسمان کا لفظ بعض اوقات ہر اوپر والی چیز کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور جہاں اوپر کی وہ فضا مراد ہے جس میں ستاروں کے متعین راستے بنے ہوئے ہیں۔ انکم لفی قول مختلف، تم مختلف بات میں ہو۔ یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ کو اس کائنات کا خالق مانتے ہو اور دوسری طرف اس کی یہ قدرت تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہو کہ وہ مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندگی دے سکتا ہے۔ یؤفک عنہ من افک، اس قرآن سے وہی اوندھا کیا جاتا ہے جس کی قسمت ہی میں اوندھایا جانا ہو۔ جو شخص حق کی طلب رکھتا ہو اس کے لیے آخرت کو ماننا ہرگز مشکل نہیں ہے، لیکن اس حقیقت سے وہی انکار کرتا ہے جو حق کی طلب رکھنے کے بجائے اس سے برگشتہ ہو۔ قتل الخراصون، مارے جائیں دل سے تراشنے والے، الذین هم فی غمرۃ ساہون، جو نشے میں بھولے ہوئے ہیں، یسألون ایان یوم الدین،
پوچھتے ہیں انصاف کا دن کب ہوگا؟ یہ سوال حقیقت جاننے کے لیے نہیں بلکہ اس کا مذاق اڑانے کے لیے کرتے ہیں۔ یوم هم علی النار یفتنون، اس دن ہوگا جس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے۔ ذوقوا فتنتکم هذا الذی کنتم به تستعجلون، اور فرمایا جائے گا چکھو اپنا تپنا، یہ ہے وہ جس کی تمہیں جلدی تھی۔ کافر لوگوں کو جب آخرت کے عذاب سے ڈرایا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ وہ عذاب ابھی کیوں نہیں آ جاتا۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک پرہیزگار باغوں اور چشموں میں ہیں۔ آخذین ما آتاہم ربهم انہم کانوا قبل ذلک محسنین، اپنے رب کی عطائیں لیتے ہوئے بے شک وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات میں کم سویا کرتے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور پچھلی رات استغفار کرتے۔ یعنی رات کا بڑا حصہ عبادت میں گزارنے کے بعد بھی وہ اپنے اس عمل پر مغرور نہیں ہوتے بلکہ سحری کے وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے استغفار کرتے ہیں کہ نہ جانے ہماری عبادت میں کون کون سی کوتاہیاں رہ گئی ہوں جن کی وجہ سے وہ عبادت اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنے کے لائق نہ ہو، اس لیے آخر میں استغفار کرتے ہیں۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق تھا منگتا اور بے نصیب کا۔ سائل سے مراد تو وہ حاجت مند ہے جو زبان سے اپنی ضرورت کا اظہار کرتے، اور محروم سے مراد وہ ہے جو حاجت مند ہونے کے باوجود کسی سے کچھ مانگتا نہیں۔ اس آیت میں حق کا لفظ استعمال کر کے بتا دیا گیا ہے کہ انسان ان لوگوں پر زکوٰۃ وغیرہ کی شکل میں جو کچھ خرچ کرتا ہے وہ کوئی احسان نہیں ہے بلکہ یہ ان کا حق ہے جو انہیں پہنچانا ہی چاہیے تھا، کیونکہ مال و دولت اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور اس کا یہ حکم ہے کہ اس میں حاجت مند لوگوں کا بھی حصہ ہے۔ وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین والوں کو۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اور خود تم میں تو کیا تمہیں سوچتا نہیں؟ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ آسمان سے یہاں مراد عالم بالا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ تمہارے رزق کے فیصلے بھی آسمان میں ہوتے ہیں، اور تم سے جنت اور دوزخ وغیرہ کا جو وعدہ کیا جا رہا ہے اس کا فیصلہ بھی آسمان میں ہی ہونا ہے۔ فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، تو آسمان اور زمین کے رب کی قسم، بے شک یہ قرآن حق ہے ویسی ہی زبان میں جو تم بولتے ہو۔ یعنی جس طرح یہ بات یقینی ہے کہ تم بول رہے ہو، اسی طرح آخرت کی جو بات کہی جا رہی ہے وہ بھی اتنی ہی یقینی ہے کیونکہ اس کائنات کے خالق نے بتلائی ہے۔ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، اے محبوب کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ یہ مہمان در حقیقت فرشتے تھے جو ایک طرف تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دینے آئے تھے، اور دوسری طرف حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ ان کا واقعہ تفصیل کے ساتھ سورہ ہود میں گزر چکا ہے۔ اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، جب وہ اس کے پاس آ کر بولے سلام، کہا سلام، ناشناسا لوگ ہیں۔
فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. پھر اپنے گھر گیا تو ایک فربا بچڑا لے آیا. فقربه إليهم قال ألا تأكلون. پھر اسے ان کے پاس رکھا، کہا کیا تم کھاتے نہیں؟ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. تو اپنے جی میں ان سے ڈرنے لگا. وہ بولے ڈریے نہیں، اور اسے ایک علم والے لڑکے کی بشارت دی. فرشتے چونکہ کچھ کھاتے نہیں ہیں اس لیے انہوں نے کھانے سے پرہیز کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس علاقے کی عادت کے مطابق یہ سمجھے کہ یہ کوئی دشمن ہے. پھر جب انہوں نے بیٹے کی خوشخبری دی تو وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. اس لیے آیت نمبر 30 میں انہوں نے اسی حیثیت سے ان سے خطاب فرمایا. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. اس پر اس کی بیوی چلاتی آئی، پھر اپنا ماتھا ٹھونکا اور بولی کیا بڑھیا بانجھ. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. انہوں نے کہا تمہارے رب نے یوں ہی فرما دیا ہے اور وہی حکیم دانا ہے. قال فما خطبكم أيها المرسلون. ابراہیم نے فرمایا تو اے فرشتوں تم کس کام سے آئے؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. لنرسل عليهم حجارة من طين. کہ ان پر گارے کے بنائے ہوئے پتھر چھوڑیں. مسومة عند ربك للمسرفين. جو تمہارے رب کے پاس حد سے بڑھنے والوں کے لیے نشان کیے رکھے ہیں. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. تو ہم نے اس شہر میں جو ایمان والے تھے نکال لیے. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. تو ہم نے وہاں ایک ہی گھر مسلمان پایا. اس سے مراد خود حضرت لوط علیہ السلام کا گھرانہ ہے. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. اور ہم نے اس میں نشانی باقی رکھی ان کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. اور موسیٰ میں جب ہم نے اسے روشن سند لے کر فرعون کے پاس بھیجا. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. تو اپنے لشکر سمیت پھر گیا اور بولا جادوگر ہے یا دیوانہ. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. تو ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں ڈال دیا اس حال میں کہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. اور عاد میں جب ہم نے ان پر خشک آندھی بھیجی. یعنی وہ عذاب کی آندھی تھی اس لیے ہواؤں میں عام طور سے جو فائدے ہوا کرتے ہیں وہ اس میں نہیں تھے. قوم عاد اور قوم سمود کا تعارف سورہ اعراف میں گزر چکا ہے.
ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. جس چیز پر گزرتی اسے گلی ہوئی چیز کی طرح کر چھوڑتی. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. اور سمود میں جب ان سے فرمایا گیا ایک وقت تک برت لو. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی تو ان کی آنکھوں کے سامنے انہیں کڑک نے آ لیا. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. تو وہ نہ کھڑے ہو سکے اور نہ وہ بدلہ لے سکتے تھے. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. اور ان سے پہلے قوم نوح کو ہلاک فرمایا، بے شک وہ فاسق لوگ تھے. ان کا تفصیلی واقعہ سورہ ہود میں گزر چکا ہے. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. اور آسمان کو ہم نے ہاتھوں سے بنایا اور بے شک ہم وسعت دینے والے ہیں. اس کا مطلب کچھ مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسا کر لوگوں کے رزق میں وسعت پیدا فرماتے ہیں. کچھ مفسرین نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے کہ ہماری قدرت بہت وسیع ہے، لیکن اس کے یہ معنی بھی ممکن ہے کہ ہم خود آسمان میں وسعت پیدا کرنے والے ہیں. واللہ سبحانہ عالم. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. اور زمین کو ہم نے فرش کیا تو ہم کیا ہی اچھے بچھانے والے. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. اور ہم نے ہر چیز کے دو جوڑ بنائے کہ تم دھیان کرو. قرآن کریم نے یہ حقیقت کئی جگہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں نر اور مادہ جیسے جوڑے پیدا فرمائے ہیں. یہ بات پہلے سائنس کو دریافت نہیں ہوئی تھی، لیکن اب سائنس نے بھی اس قرآنی حقیقت کا اعتراف کر لیا ہے. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. تو اللہ کی طرف بھاگو، بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لیے صریح ڈر سنانے والا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے دین پر ایمان لانے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے میں جلدی کرو. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. اور اللہ کے ساتھ اور معبود نہ ٹھہراؤ، بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لیے صریح ڈر سنانے والا ہوں. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. یوں ہی جب ان سے اگلوں کے پاس کوئی رسول تشریف لایا تو یہی بولے کہ جادوگر ہے یا دیوانہ. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. کیا آپس میں ایک دوسرے کو یہ بات کہہ مرے ہیں، بلکہ وہ سرکش لوگ ہیں. فتول عنهم فما أنت بملوم. تو اے محبوب تم ان سے منہ پھیر لو اور تم پر کچھ الزام نہیں. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی اسی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں.
ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. میں ان سے کچھ رزق نہیں مانگتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا دیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا، قوت والا، قدرت والا ہے. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ. تو بے شک ان ظالموں کے لیے عذاب کی ایک باری ہے جیسے ان کے ساتھ والوں کے لیے ایک باری تھی، تو مجھ سے جلدی نہ کریں. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. تو کافروں کی خرابی ہے ان کے اس دن سے جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں.